السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خلیل فرحات۔ ان دنوں اقلیتوں خاص طور سے مسلمانوں میں تشویش ہے تین طلاق کو لے کر حالیہ دنوں مرکز کی مودی حکومت کی جو تیز سرگرمیاں رہی ہیں وہ فی الحال تو تھم گئی ہیں، لیکن ابھی یہ مکمل طور پر صاف نہیں ہوا ہے کہ تین طلاق کا معاملہ پوری طرح ختم ہو چکا ہے یا نہیں۔ بہرحال آج اسی موضوع پر ہم بات کریں گے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم نہ صرف تین طلاق پر ملک بھر میں ہونے والی سیاسی و سماجی سرگرمیوں کے بارے میں تفصیل آپ کو دیں گے، بلکہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس بل کو لے کر مرکز کی مودی حکومت کتنی سنجیدہ ہے اور کیا وہ راجیہ سبھا میں اس بل کے منظور نہ ہونے کے باوجود اس بل کو پاس کروانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گی۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ کیا ہے مودی حکومت کے پاس آپشن؟ پارلیمنٹ کی سرمائی سیشن میں مودی سرکار آخرکار ایک مرتبہ تین طلاق سے متعلق بل راجیہ سبھا میں پاس نہیں کروا سکی، جبکہ یہ لوک سبھا میں پہلے ہی پاس ہو چکا ہے۔ راجیہ سبھا میں بل ٹھنڈے بستے میں چلے جانے یعنی لٹک جانے کی وجہ سے اب حکومت کے پاس اسے قانونی جامہ پہنانے کے لیے بہت ہی کم آپشن رہ گئے ہیں۔ اس بل کے مستقبل کے بارے میں پوچھے جانے پر راجیہ سبھا کے سابق جنرل سیکریٹری وی کے اگنی ہوتری نے کہا کہ مودی سرکار کے پاس ایک آپشن ہے کہ وہ آرڈیننس جاری کرے۔ حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسا کرنا ایوان بالا کے تئیں بے عزتی کے مترادف ہوگا۔ آرڈیننس کے بارے میں مزید تفصیل بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عام طور پر آرڈیننس تب جاری کیا جاتا ہے جب سیشن نہ چل رہا ہو اور اسے ایوان میں پیش نہ کیا گیا ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب ایوان میں بل پیش کر دیا گیا ہو تو اس پر آرڈیننس لانا ایوان کے تئیں ناانصافی سمجھی جاتی ہے، لیکن سابق میں کچھ ایسی مثالیں ہیں کہ ایوان میں بل ہونے کے باوجود آرڈیننس جاری کیا گیا۔ اگنی ہوتری کے مطابق حکومت اس بل کو سلیکٹ کمیٹی کے پاس بھی بھیج سکتی تھی۔ ایسی بھی مثالیں ہیں کہ سلیکٹ کمیٹی نے ایک ہفتے کے اندر ہی اپنی رپورٹ دے دی ہو۔ ویسے بھی یہ صرف 6 سے 7 پروویژن والا بل ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس یہ آپشن بھی تھا کہ اپوزیشن جو کہہ رہا ہے کہ اس کی بنیاد پر وہ خود ہی اس بل میں ترمیم کرتی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ چونکہ یہ بل حکومت راجیہ سبھا میں رکھ چکی ہے اور جب تک ایوان بالا اسے خارج نہیں کر دیتی، مودی سرکار اس پر دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس طلب کر کے اسے پاس نہیں کرا سکتی۔ بجٹ سیشن پر ٹکی ہے مودی حکومت کی نگاہیں۔ مودی سرکار کا تین طلاق مخالف بل آخرکار راجیہ سبھا میں اٹک ہی گیا۔ اس سے پہلے کہ بل پاس ہوتا، لگاتار جاری مخالفت کے درمیان راجیہ سبھا غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ صاف ہے کہ اب بجٹ سیشن سے پہلے اس بل پر کوئی قدم بڑھا پانا حکومت کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ حالانکہ حکومت کو پہلے سے ہی اس بات کا اندیشہ تھا کہ راجیہ سبھا میں کانگریس سمیت دیگر اپوزیشن جماعتیں اس بل کو اتنی آسانی سے پاس نہیں ہونے دیں گی۔ اس لیے اس میں شروعاتی 2 دن راجیہ سبھا میں بل کے لیے پورا زور لگانے کے بعد آخر میں اپنی پالیسی بدلتے ہوئے اپوزیشن کو اس مدعے پر گھیرنا شروع کر دیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کا پورا زور اس بات پر رہا کہ بل کے بہانے اپوزیشن خاص کر کانگریس کو خواتین مخالف ثابت کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ مودی سرکار کے تمام بڑے وزیر روی شنکر پرساد، ارون جیٹلی اور اسمرتی ایرانی کانگریس پر خواتین مخالف ہونے کی تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تین طلاق مخالف بل کو سیاسی ہتھ کنڈا بنائے گی بی جے پی۔ مرکز کی مودی حکومت اپوزیشن کی وجہ سے تین طلاق بل کو راجیہ سبھا سے اسی سیشن میں پاس نہ کرا سکی ہو، لیکن اس کے باوجود اب پارٹی اس بل کو ہی اپنا بڑا ہتھیار بنانے کی کوشش شروع کرے گی۔ بی جے پی کو لگ رہا ہے کہ مخالفت کی وجہ سے اپوزیشن کو ہی نقصان ہوگا۔ حالانکہ پارٹی کی پالیسی یہ بھی ہے کہ اگر اگلے سیشن میں بھی اپوزیشن اس بل کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے تو کچھ ہی مہینوں میں راجیہ سبھا میں اس کے ارکان کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس وقت وہ اسے پاس کرانے میں کامیاب ہوگی۔ تب تک پارٹی اسے زور و شور سے پبلک کے درمیان اٹھاتی رہے گی۔ میڈیا میں آئی خبروں میں بی جے پی کی ذرائع کا کہنا ہے کہ دراصل یہ ایسا بل ہے جس سے نہ صرف اکثریتی طبقہ بلکہ اقلیتی طبقے کی خواتین سے بھی حمایت ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ پارٹی کو لگ رہا ہے کہ اگر راجیہ سبھا میں یہ بل اٹک گیا ہے تو اس کا سیاسی فائدہ بھی اسے ملے گا۔ بی جے پی کے قائدین کا ماننا ہے کہ اگر بل پاس ہوتا ہے
तो भी इसका क्रेडिट मोदी सरकार को मिलता, और अब अगर ये अटक गया है तो इससे बीजेपी का क्रेडिट तो कम नहीं होगा बल्कि अपोजिशन को जरूरी नुकसान हो सकता है। पार्टी लीडर अब ये पॉलिसी बना रहे हैं कि इस मामले को लेकर वो बाकायदा कैंपेन चलाए और आवाम तक ये जानकारी दे कि इस बिल को किस तरह से कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों ने रोका है। हालांकि खुले तौर पर इसका कोई प्रोग्राम नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन पार्टी की पॉलिसी यही है कि जहां भी अवामी जलसे, रैलियां या कोई अवामी प्रोग्राम हो, पार्टी के लीडर इस बिल का जिक्र करते हुए बताएं कि किस तरह से मोदी सरकार ने ये बिल पास कराने की कोशिश की और अपोजिशन ने उसे रोका। बिल अब पास नहीं हुआ है तो ये जानना भी जरूरी है कि ऐसी क्या बड़ी वजूहात हैं कि लोकसभा से एक झटके में पास होने वाला ये बिल राज्यसभा में फंस क्यों गया। वो 3 अहम मुद्दे क्या हैं जिसको लेकर कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातें हंगामा कर रही हैं, आइए जानते हैं। जेल भेजने के प्रोविजन पर अपोजिशन तैयार नहीं। 3 तलाक बिल पर अपोजिशन का सबसे बड़ा एतराज इस बात पर है कि शिकायत पर शोहर को जेल भेज दिया जाएगा। अपोजिशन का लॉजिक है कि दुनिया भर में कहीं भी तलाक देने पर शोहर को जेल भेजने का प्रोविजन नहीं है। 3 साल की सजा ज्यादा सख्त। मरकज की जानिब से पेश किए गए मुस्लिम खवातीन हुकूक शादी तहफ़्फ़ुज़ बिल साल 2017 में 3 तलाक देने पर सजा के तौर पर 3 साल की कैद का प्रोविजन भी किया गया है। मतलब कोई शोहर अगर एक बार में अपनी बीवी को 3 तलाक देता है तो उसे 3 साल तक की सजा दी जा सकती है। अपोजिशन सबसे ज्यादा एतराज इसी पर कर रहा है। उसका कहना है कि ये इंतहाई सख्त सजा है जिसका गलत इस्तेमाल होने का अंदेशा ज्यादा है। माहिरीन का ये भी कहना है कि इसका इस्तेमाल उसी तरह किया जा सकता है जिस तरह जहेज मुखालिफ कानून का किया जा रहा है। शोहर के जेल जाने पर फैमिली का गुजारा कैसे होगा। बिल के एक प्रोविजन को लेकर भी तजब्जुद बना हुआ है जिसमें 3 तलाक मुतासिरा को शोहर की तरफ से गुजारा भत्ता देने का प्रोविजन किया गया है। अपोजिशन का सवाल है कि जब शोहर को जेल भेज दिया जाएगा तो गुजारा भत्ता कौन देगा और शोहर के जेल में होने पर घर की इनकम का जरिया क्या रहेगा और कैसे खवातीन और बच्चों का खाने पीने का ख्याल रखा जाएगा। ये तो थी 3 तलाक बिल पर सियासी बातें, लेकिन क्या वाकई 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मरकज की मोदी हुकूमत मुस्लिम खवातीन का भला करना चाहती है? क्या वाकई इस्लाम में तलाक जैसा हक सिर्फ मर्दों को ही है? सवाल ये भी है कि क्या तलाक देना इस्लाम में वाकई इतना आसान है? आइए आपको इन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। शायद इसे देखकर हो सकता है जिन्हें ऐसे सवालों की वजह से तशवीश हो रही हो उन्हें इसका जवाब मिल जाए। तलाक से पहले जाने इस्लाम में शादी का कॉन्सेप्ट। तलाक की बहस पर पहुंचने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इस्लाम में शादी का कॉन्सेप्ट क्या है। इस्लाम में शादी कई जन्मों का बंधन नहीं होता है बल्कि एक अहदो पैमान यानी ठोस मुआहदा या फिर इसे सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं जो एक मर्द और एक औरत की आपसी रजामंदी के बाद करार पाता है। इस्लाम ने शोहर और बीवी को इस कॉन्ट्रैक्ट को निभाने के लिए सैकड़ों हिदायतें दी हैं, यानी इसे तोड़ने से सख्ती से मना किया है। इस्लामी शरीयत में इसकी भरपूर कोशिश की गई है कि औरत और मर्द जब एक बार रिश्ते अज़वाज में यानी शादी के बंधन में बंध जाएं तो एक खानदान बनाए और आखिरी वक्त तक इसको कायम रखने की पूरी कोशिश करें। कुरान पाक ने निकाह को मीसाक गलीज़ यानी मजबूत समझौता करार दिया है, लेकिन जिंदगी के सफर में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी खुशी और कभी गुस्से के हालात पैदा होते रहते हैं और कभी कभी ऐसे भी हालात बन जाते हैं कि निबाह के तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ऐसे हालात में इस्लाम ने शादी को तोड़ने की इजाजत दी है, लेकिन सख्त ताकीद के साथ कि जब साथ साथ रहने की बिल्कुल कोई सूरत बाकी ना हो तभी शादी तोड़ी जाए। कब तोड़ी जा सकती है शादी? मियां बीवी ये समझते हैं कि इख्तलाफात या झगड़े इतने हो गए हैं कि साथ साथ रहना नामुमकिन है तो उन्हें अलग होने की छूट है,
لیکن اس سے پہلے انہیں اپنے خاندان کو ان اختلافات کو بتانا ہوگا۔ میاں بیوی دونوں کے خاندان سے ایک ایک حاکم یعنی پنچ چنے جائیں۔ حاکم اسے منتخب کیا جائے جو ہمدرد اور خیر خواہ ہو، جن کا اصل مقصد جھگڑے کو ختم کرنا ہو۔ پھر بھی جب بات نہ بنے تو الگ ہونے کا راستہ صاف ہو جاتا ہے۔ شادی توڑنے یا ختم کرنے کے کیا ہیں طریقے؟ اسلام میں شادی ختم کرنے کے 4 طریقے ہیں: طلاق، تفویض طلاق، خلا اور فسخ نکاح۔ شادی توڑنے کے لیے طلاق کا حق مردوں کو ہے تو اسی طرح شادی کو ختم کرنے کے لیے تفویض طلاق، خلا اور فسخ نکاح کا حق عورتوں کو ہے۔ تفویض طلاق میاں بیوی کے جدا ہونے کا یہ طریقہ ہے۔ اس طریقے کے تحت شادی توڑنے کا حق عورت کو ہے۔ اس میں مرد طلاق دینے کا اپنا حق بیوی کے سپرد کر دیتا ہے، لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب مرد نے عورت کو یہ حق دیا ہو۔ مرد کبھی بھی یہ حق عورت کو دے سکتا ہے۔ نکاح کے وقت یا نکاح کے بعد اسلام میں شادی ایک کانٹریکٹ ہے، ایسے میں نکاح کے وقت کانٹریکٹ پیپر میں بھی اس حق کو درج کیا جا سکتا ہے۔ جن مردوں نے ابھی تک اپنی بیوی کو یہ حق نہیں دیا ہے وہ اب بھی دے سکتے ہیں، چاہے شادی کتنی پرانی کیوں نہ ہوئی ہو۔ خلا شادی توڑنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے اور اس کا بھی حق خواتین کے پاس ہے۔ اگر عورت کو لگتا ہے کہ وہ شادی شدہ زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر سکتی ہے یا مرد کے ساتھ اس کا نباہ نہیں ہو سکتا ہے تو وہ الگ ہونے کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ اس کے لیے عورت کو مہر واپس دینا ہوگا اور اس کے بدلے مرد اسے طلاق دے دے گا۔ یہاں بھی ایک مسئلہ ہے، اگر مرد راضی نہ ہوا تو خلا نہیں ہو پائے گا۔ اگر خلا کی مدد سے عورت شادی توڑنے میں ناکام رہ جاتی ہے تو فسخ نکاح کا راستہ اختیار کر سکتی ہے۔ فسخ نکاح اس کے لیے عورت کو اسلامی عدالت یا قاضی کی مدد لینی ہوگی۔ اس طریقے میں عورت کو قاضی کے سامنے نکاح توڑنے کی مناسب وجہ ثابت کرنی ہوگی، جیسے مرد نامرد ہے، کھانا یا قرض نہیں دیتا، برا سلوک کرتا ہے، شوہر لاپتہ ہے، پاگل ہو گیا ہے وغیرہ۔ قاضی معاملے کی جانچ پڑتال کرے گا۔ اگر قاضی کو لگتا ہے کہ وجہ صحیح اور مناسب ہے تو وہ خود ہی عورت کا نکاح ختم کر دے گا۔ جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا، جہاں شادی توڑنے کا ایک حق مرد کے پاس ہے تو وہیں عورت کے پاس اس طرح کے 3 حقوق ہیں۔ وہیں اسلام میں شادی کو کتنا بڑا درجہ دیا گیا ہے وہ بھی آپ نے جانا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں طلاق کی۔ طلاق کے کتنے اسٹیج ہیں، کس طرح، کن حالات میں اور کیوں دی جاتی ہے طلاق، یہ بھی جانتے ہیں۔ طلاق کا حق مرد کو ہے اور اب جو یہ سارا جھگڑا ہو رہا ہے وہ اسی بات کو لے کر ہو رہا ہے۔ حالانکہ طلاق دینے کا طریقہ بہت ہی صاف ہے۔ طلاق کے 3 اسٹیج ہیں: طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق مقلصہ۔ طلاق رجعی یہ طلاق کا پہلا اسٹیج ہے۔ اسلام میں حکم ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو کسی وجوہات کی بنا پر چھوڑنا چاہتا ہے تو پہلے وہ ایک طلاق دے۔ یہ طلاق ماہواری یعنی پیریڈز کے وقت نہ دیں، بلکہ خاتون اگر اس حالت میں ہے تو اس کے ختم ہونے کا انتظار کرے۔ پہلا طلاق دینے کے بعد اگلے 1 مہینے تک دونوں سوچتے رہیں اور اس دوران رائے بدل گئی تو مرد اپنی طلاق کو واپس لے کر اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتا ہے، اور اگر طلاق واپس نہیں لیا تو دوسرے مہینے شوہر کو دوسرا طلاق دینا ہوگا۔ دوسرے مہینے میں بھی مرد کو یہ اختیار ہے کہ وہ طلاق کو واپس لے سکتا ہے، اسی لیے اسے طلاق رجعی یعنی لوٹا لینے کے ہیں۔ طلاق بائن یہ طلاق کا دوسرا اسٹیج ہے۔ اگر شروعاتی 2 مہینوں میں مرد نے طلاق واپس نہیں لیا اور تیسرا مہینہ شروع ہو گیا تو اب طلاق پڑ گئی، اس کو طلاق بائن کہا جاتا ہے۔ اس طلاق کے بعد بھی شوہر بیوی ساتھ آ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شوہر کے چاہنے کے باوجود اب بیوی کا راضی ہونا ضروری ہے۔ اگر دونوں راضی ہوں گے تو دوبارہ نکاح ہوگا اور پھر شوہر بیوی بنے رہ سکتے ہیں۔ طلاق مقلصہ
ये तलाक का आखिरी स्टेज है। तीसरे महीने में अगर मर्द ने ये कहा कि मैं तुमको तीसरी मर्तबा तलाक देता हूँ, ऐसा कहने के बाद आखिरी तलाक भी पड़ गई। इसे तलाक मुकल्लजा कहते हैं। अब इसके बाद शोहर और बीवी के दरमियान निकाह बाकी नहीं रहता। तो ये रही तलाक और 3 तलाक के बारे में वो तफसील जिसे जानकर हो सकता है आपकी तशवीश दूर हो जाए। और आज इस प्रोग्राम को पेश करने का मकसद यही है कि मुसलमान ख्वाह इस्लामी शनाख्त को मिटाने के हरबे से ना डरे। इस्लाम में किसी पर जुल्म की कोई बात हो ही नहीं सकती। रहा सवाल हमारे मुल्क भारत में 3 तलाक के खिलाफ बिल लाने का, तो ये वक्त ही बताएगा कि क्या ऐसा हो पाएगा या नहीं। बहरहाल उम्मीद करता हूं कि आज का ये प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। फिलहाल वक्त हुआ है आपसे विदा लेने का। आपके मेज़बान खलील फरहाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।